اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے خاص رحمت اور فضل و کرم سے ہمارا جو تفسیر کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس میں خیر و برکت عطا فرمائے اور صحت تندرستی کے ساتھ اس کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے رہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 اور 88۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور بے شک آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا اور پے در پے بھیجے، من بعدہ ان کے بعد بالرسل رسول، وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البیناتی واضح نشانیاں، وأیدناہ بروح القدس اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ افکلما افکلما جب بھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول ایک رسول، بما لا تہویٰ انفسکم جن کو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے یا ان جن کے احکام تمہیں پسند نہیں آتے تھے، تو استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، وفریقاً اور ایک گروہ، کذبتم انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ نے تقتلون قتل کیا۔ انشاءاللہ ابھی میں اس کی تفسیر بتاتی ہوں، ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ وقلوب وقالوا اور وہ کہنے لگے، قلوبنا ہمارے دل غلف پردے میں ہے، یعنی کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت فرمائی اللہ نے ان پر بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً پس بہت تھوڑے ہیں ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں ان کے بھائی تھے اور بھی بہت سے جو ہے وہ رسول تھے، نبی تھے، جیسے حضرت ہارون ہیں، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام ہے، ان کے بعد ایک انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جو تھا وہ موجود تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو کتاب دی اور پھر ان کے بعد بہت سے رسول جو ہیں وہ بھیجے، یہاں تک کہ وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، جیسے اللہ پاک نے انہیں معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں انہوں نے ماں کی گود میں جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا، بین باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ پاک نے زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، تو ان کے معجزے جو ہیں وہ اللہ پاک بیان فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور بھی بہت سے معجزات اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ان کی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب ہے، پاک روح۔ تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ مدد فرمائی۔ کیسے مدد فرمائی؟ ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پر جو ہے وہ دم کیا، ان کو پھونک ماری ان کی کلائی پر، تو اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حمل ہے وہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ان کی شیطان سے جو ہے وہ مدد فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمہ وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے، ان کی حفاظت فرماتے۔ اسی وجہ سے جب یہودیوں نے اپنی ناپاک سازش کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا کے لے کے گئے۔ تو اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسے نبی آتے ہیں، یہ یہود اور نصارہ تو نہیں، یہ یہودیوں ہی کی روش بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کی، کہ جب بھی کوئی ایسے رسول آتے ہیں جن کے احکامات جو ہے ان کو ماننا تمہیں مشکل لگتا ہے، جو تمہیں باتیں نہیں ہیں، جو تمہیں پسند نہیں آتے، تو پھر کیا کرتے ہو؟ تم تکبر کرتے ہو
اور تکبر کیسے کرتے ہیں کہ پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ انہیں جھٹلاتا ہے کہ آپ تو جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ماننے سے انہیں انکار کر دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور دوسرے گروہ نے جو ہے وہ ان کو قتل کرتے ہیں انبیاء کرام کو، جیسے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا، جیسے انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ناحق شہید کر دیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اور پھر ڈٹائی دیکھیں ان کی، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ قالوا، اور کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو بھی پردہ ہے۔ یعنی کہ ایک تو اللہ رب العزت کے احکامات کا انکار، دوسرے اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کا انکار، اور اوپر سے ڈٹائی، تکبر تو اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے اس تکبر کی وجہ سے، ان کی اس ڈٹائی کی وجہ سے جو ہے پھر اللہ نے ان پر لعنت جو ہے وہ مسلط کر دی۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت ہے اللہ کی ان پر بکفرہم، ان کے اس انکار کی وجہ سے، حالانکہ وہ انبیاء کرام کو پہچانتے تھے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے دو مطلب معنی نکلتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں، بہت تھوڑے جو ہیں وہ انبیاء کرام کو مانتے ہیں، اللہ کے معجزات کو مانتے ہیں، یعنی کہ جو کتابیں اللہ نے بھیجی ان پر بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ دوسری جو اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب کے بہت تھوڑے حصے کو مانتے ہیں، جو چیز انہیں پسند آتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، جو پسند نہیں آتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس وجہ سے کہ وہ کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں، کچھ حصے پر ایمان نہیں لاتے۔ ہمیں بھی اللہ پاک نے یہی کہا کہ یہ کہو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر سے لے کے پاؤں تک، یعنی کہ اس میں پھر کوئی گنجائش نہ رہے، جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کو مانے، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کتاب کا جو حصہ پسند آیا اس کو مان لیا، جس کی وجہ سے ہمارے مفادات پر زد پڑتی ہے تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے سب احکامات کو مانو، ہر چیز، یہ یہودیوں اور نصارہ کی روش جو ہے وہ مت اپناؤ۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ روش انہوں نے اپنائی تو پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ نے پھر ان پر لعنت جو ہے وہ مسلط کر دی۔ لعنت قیامت تک اب ان پر لعنت ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو، سوچیں اس کا کیا حال ہوگا، دنیا میں تو ہوگا ہی خراب، آخرت بھی ان کی خراب ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک نے بار بار ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے جو عقائد تھے، جو ان کے طور طریقے سے وہ بتا کر تنبیہ کی ہے کہ تم ایسی روش اختیار نہ کرنا، تم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے جو بھیجے ہوئے احکامات ہیں اس کو بغیر کسی چون چرا کے تسلیم کر لیں، سر تسلیم خم کر لیں۔ شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ واقعہ کہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو ایاز جو تھا وہ ایک غلام تھا، لیکن محمود کو بہت پسند تھا، بادشاہ کا بہت مقرب تھا، بہت چہیتا تھا۔ تو وزراء جو تھے وہ بہت اس سے جلتے تھے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، محمود جو ہے وہ ایاز کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ ایک دن کیا کیا انہوں نے، محمود نے ایک دربار جو ہے وہ سجایا اور ایک پریکٹیکلی انہیں بتانے کے لیے کہ بھئی میں کیوں اس کو پسند کرتا ہوں۔ ایک ہیرا جو تھا، ڈائمنڈ جو تھا، بہت قیمتی، بیش قیمت جو تھا، وہ پہلے ایک وزیر کو دیا کہ بھئی تم اس کو توڑ دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہے، آپ پاگل ہو گئے ہیں کہیں، اتنا بیش قیمت ہیرا، اسے تو کئی سلطنتیں خریدی جا سکتی ہیں، کئی ریاستیں خریدی جا سکتی ہیں۔ اس نے توڑنے سے انکار کر دیا۔ دوسرے سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ آہستہ آہستہ جب بات آئی ایاز تک تو جب اسے حکم ملا کہ بھئی اس کو توڑ دو، اس نے پکڑ کے پٹخ کے مارا اور ہیرا جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا کہ تم میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ یہ مجھے کیا، کیوں، کیسے جیسے سوال نہیں کرتا۔ تو ہماری بھی جو روش ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی یہ بات مانو، سر تسلیم خم کرو، تو ہمیں اللہ پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی ہمارے خلاف نہیں کریں گے، کوئی ایسا حکم ہمیں نہیں دیں گے جو ہمارے حق میں نہ ہو۔
جب ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں، اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، تو پھر کیسے اللہ رب العزت جو ہے وہ کوئی ایسے احکام بیچ سکتے ہیں جو ہمیں پسند نہ آئیں، یا جو احکام ایسے کیسے بیچ سکتے ہیں جو ہمارے نقصان میں ہو؟ اللہ تو ہمارا نقصان نہیں چاہتے، اللہ تو ہم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کتابیں ہماری رہنمائی کے لیے جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اب قرآن مجید اللہ پاک نے ہمیں دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو کیا، کیوں، کیسے جیسے سوالات سے مبرہ کر لیں، اللہ پاک کے احکامات کو مانیں اور اس پر غور و فکر کریں کہ اگر اللہ نے یہ حکم ہمیں دیا ہے تو پھر اس کے اندر کیا حکمت اور دانائی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں افلا تعقلون، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ کیا چیز جو ہے وہ تمہیں مجھ سے دور کیے جا رہی ہے؟ تو اللہ کے جو بھیجی ہوئی اللہ کی کتاب ہے اس پر غور و فکر کرے، اس پر تدبر کرے اور اس کو مانے۔ اب یقین کریں اللہ کے احکامات کے اندر اتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں کہ کبھی ہم بیٹھ کے سوچیں تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اچھا یہ اس میں تو یہ حکمت تھی، اس میں تو یہ حکمت تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ قرآن کو سیکھنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے۔ بار بار ایک ہی بات میں کہتی ہوں کہ یہ کتاب ثواب تو ہے ہی، یہ کتاب ہمارے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو رہنمائی ہمیں کیسے ملے گی؟ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، ہم اس کے ترجمے کو سیکھیں گے، ہم عربی زبان کو سیکھیں گے۔ چلے عربی تو نہیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم یا ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ ویسے تو آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ میسر ہے، لیکن اگر چلیں ہم اپنے بہانے جو ہیں ان کو بڑھا لیں، اپنے بہانے اللہ رب العزت کے سامنے کر لیں کہ اللہ پاک بچوں کی وجہ سے یا مصروفیات کی وجہ سے ہم نہیں سیکھ پائے، تو کم از کم اردو میں تو سیکھ لیں۔ سیکھ بھی نہیں سکتے کہیں جا کر، تو جو آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ تراجم ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو باتیں حکمت دانائی کی لوگ بتا رہے ہیں ان کو ہی سن لیں۔ اتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں، یہ ہم نے بھی ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ویسے تو میں کوئی مبلغ کیا سے کہتے ہیں، بس اللہ کے دین کو پھیلانے کا ایک چھوٹا سا کام ہے کہ جو چیز مجھے آتی ہے بس آپ تک پہنچا دوں، تاکہ بروز قیامت اللہ اگر میرے سے پوچھے تو میرا بھی نام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان عاشقوں میں سے ہو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی ایک چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ کی ہے۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ رب العزت کی اس محبت کا جو اللہ ہم سے کرتے ہیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔